ہمارا اور ان کا اصول کا اختلاف ہے. یاد رکھو امامیہ جتنے ہیں، اثنا عشری جتنے ہیں، فقہ اثنا عشری جتنی ہے، اہل تشیع جتنے ہیں، ان کے ساتھ اور اہل حدیث حضرات کے ساتھ اصول کا ہمارا اہل سنہ کا اختلاف ہے. اس اختلاف کو سمجھنا چاہیے. ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع حجت ہے، دلیل ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے فیصلے اپنے زمانے میں کیے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کیے ہیں، مسجد نبوی میں ہوئے ہیں، شورا میں ہوئے ہیں، اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع، کسی مسئلے پہ اکٹھا ہو جانا، اتنی بڑی دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں اور صحابہ رضی اللہ عنہ نہ کریں، ہم نہیں کریں. اہل سنہ کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع کی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں اور صحابہ رضی اللہ عنہ نہ کریں. ہم صحابہ کے پیچھے چلیں گے، اس حدیث پہ عمل نہیں کریں. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اس بات سے خوش ہوتے تھے، وہ ڈیزرو کرتے تھے اس کو کہ اپنے نبی کو دیکھا بھی ہے، ان کی پیروی بھی کریں. انہوں نے کوئی چیز چھوڑ دی، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز تو وہ سمجھے ہوں گے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع حجت ہے، اور ہمارے اہل سنہ کے مخالفین چاہے وہ اہل حدیث ہوں اور چاہے وہ اہل تشیع ہوں، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع کوئی چیز. یہاں 1 2 4 نہیں، 10 سے زیادہ مسائل ہیں جن پہ صحابہ رضی اللہ عنہ متفق ہو گئے. ان دونوں نے کہا، اہل حدیث حضرات نے بھی، یہ اصول کی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک دلیل نہیں ہے. وجہ اس کے پیچھے ایک اور بھی ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مغفور تھے، بخشے ہوئے تھے. اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی پہ جمع نہیں کرتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گمراہ ہو جائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فلاں سے غلطی ہوئی، فلاں سے غلطی ہوئی، فلاں سے غلطی ہوئی، لہٰذا ان کی نہیں سنی جائے گی. اسی لیے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں بس صرف کتاب و سنت. ہم کہتے ہیں کتاب و سنت اور مجتہدین کا اجتہاد، یہ ہے فرق. کوئی کہے کہ قرآن و حدیث میں مسئلے کا حل موجود نہیں تو وہ گمراہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل کو پوچھنا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ کتاب اللہ میں تلاش کروں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنت رسول میں تلاش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت رسول میں نہ ملے تو حضرت معاذ نے کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اس کی بڑی بات یہی ہے کہ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. تو یہ حدیث عام طور سے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس حدیث کے سلسلے میں جو بھی تحقیق ہے پوری ائمہ کا، علماء کا، محدثین کا اس حدیث کے بارے میں کیا کہنا ہے، ضعیفہ کی پہلی جلد میں جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے پوری تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے. تو وہ ساری تفصیل کوئی آدمی دیکھ لے تو اس کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے. لیکن ہم اجتہاد کے منکر نہیں ہیں، ہم اجتہاد کے قائل ہیں. بخاری وغیرہ کی حدیث میں کہ حاکم جب اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد صحیح نکل آئے تو اس کو 2 اجر ہیں، اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اس کو 1 اجر ضرور ہے. تو لہٰذا ہم اجتہاد کے منکر نہیں ہیں. پوری تقریروں میں میرے علم میں تو اب تک کہ میں نے کوئی جملہ ایسا نہیں سنا جس میں اجتہاد کا انکار کیا گیا.
ظاہر بات ہے اجتہاد ایسے مسائل میں ہوگا جو نئے پیش آئیں، مثلا بلڈ ڈونیشن ہے، یا اس طرح سے بہت ساری چرس گانجا حلال ہے کہ حرام ہے، اور اس طرح سے بہت سارے مسائل ہیں جو امت کو پیش آئیں گے. قرآن و سنت میں غور کر کے اس کا مسئلہ آپ نکالو گے یا اپنے دل سے کچھ بھی فتویٰ دو گے؟ جب قرآن و سنت میں غور کر کے مسئلہ نکالو گے تو قرآن و سنت ہی سے تو وہ نکلا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں تمام چیزوں کا جواب موجود ہے، لیکن کچھ چیزیں صراحتاً ہیں، کچھ چیزیں اجمالاً ہیں. اس میں غور و فکر کرنے سے وہ چیز سامنے آتی ہے. علماء کا کام یہی ہے کہ قرآن و سنت میں غور کر کے عوام کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ مسئلہ ایسے نکلتا ہے، یہ مسئلہ یہاں سے آیا. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، علماء یہ کر سکتے ہیں. علماء امت کے رہبر ہیں، علماء امت کے لیے تعلیمی اعتبار سے معین اور مددگار ہیں، وہ ٹیچر ہیں، تو یہ قیامت تک رہیں گے. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ نہیں آیا، امام شافعی کے زمانے میں نہیں آیا. اب کوئی آدمی صرف انہی کی تقلید بتاتا ہے تو پھر آج کے مسئلوں کے لیے اجتہاد کرنے کی گنجائش کیسے پیدا ہوئی، جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا؟ اس کو اجتہاد کا دروازہ پھر سے کھولنا پڑے گا. تو ظاہر بات ہے کہ قیامت تک مسائل آتے رہیں گے. اہل حدیث یہی کہتے ہیں کہ کسی ایک شخصیت میں سب کو قید کر دینا غلط ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ نے بھی کہا یہ میں رسول کا مرتبہ ہے. ساری امت کے علماء سے استفادہ کیوں نہیں، صرف ایک امام سے کیوں؟ باقی تین کا کیا قصور ہے؟ جب ایک طرف تو کہا یہ جاتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے سلف کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں خود سے اس لیے سلف کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو سلف میں سے ایک ہی کو خاص کر دینے کی دلیل کیا ہے؟ سارے سلف ہیں، سب سے استفادہ کیجئے. اہل حدیث کا منہج یہی ہے کہ سارے سلف سے اجتہاد کے سلسلے میں استفادہ کیا جائے. کسی ایک کو پکڑ کے سب کو چھوڑنا یہ ان کی تحقیقات کے ساتھ ظلم ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے اور علمی اصول کے بھی خلاف ہے. یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم سب سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن کسی کی بات کتاب و سنت سے اگر ٹکراتی دکھائی دے اور اس کے لیے کوئی مزید اس کے لیے وضاحت نہ ہو سکے، اس بات کو چھوڑ کے کتاب و سنت کی بات کو لے لیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا، اور یہ بات صحیح دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے، کیا اللہ رب العزت نے آدم سے لے کر قیامت کے دن تک جو آخری انسان پیدا ہونا ہے نا، ان کے دلوں کو ٹٹولا، ان کے دلوں کو کھنگالا، ان کے دلوں کی جانچ اور پرکھ کی. اس میں سے سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے کامل اور مکمل دل جس کو دیکھا اللہ نے اسی وقت کہا اس کے اوپر تاج ختم نبوت رکھ دوں گا، اس کو کائنات کا امام بنا دوں گا. نبی ایسے نہیں بنتا کہ انسان محنت کرے، سٹرگل کرے، کوشش کرے. کوشش کر کے انسان اللہ کا قرب تو حاصل کر سکتا ہے، ولی اللہ کے درجے پہ تو فائز ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کوشش اور محنت کر کے بندہ نبی نہیں بن سکتا. یہ صوفیوں کے من گڑت فلسفے، معاذ اللہ امتی نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کائنات کا جو سب سے افضل دل تھا، اس دل کے اوپر نبوت کو اتارا، اور نہ صرف نبوت کو اتارا بلکہ نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. اسی پر بات بس ہوتی، اس کے اوپر تو اجماع ہے، اس کے اوپر تو مسلمانوں کا اتفاق ہے، سوائے ایک گروہ کے جس نے یہاں تک ہردہ سرائی کر دی کہ جبریل نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے، نبوت علی کے اوپر اترنی تھی، نبوت محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پہ لے آیا. یہاں تک بھی کہہ دیا لوگوں نے. آپ ایسے گروہ کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں جن کے عقائد یہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا پھر نبیوں کے بعد دلوں کو ٹٹولا گیا، سب سے پاک، طاہر، مطہر جن کے دل نکلے اللہ رب العزت نے ان کو نبی محترم کا صحابہ بنا دیا. سب سے افضل، سب سے اعلیٰ امتیوں کے اندر اگر قرآن پاک میں ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا، ان کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو بھر دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لے کے آؤ ان جیسا، کن جیسا؟ ہمارے لیے قابل تقلید، قابل نمونہ صحابہ کا ایمان ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا افضل ترین دل امت میں سے جن کے تھے وہ اصحاب رسول بن گئے. میرے بھائیو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید نازل کی. اچھا یہ بھی عجیب و غریب فلسفہ ہے، جو بات نبی کریم کے ہم نے اس کے مخالف کرنا ہے. نبی کریم نے کہا میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو،
نہیں ہم نے کہنا ہے. نبی کریم نے کہا میرے صحابہ کو گالی نہ دو. نہیں نہیں ہم نے دینی ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پہ اللہ کے فرشتوں کی، فرشتوں کا مطلب اللہ کے مکرم ملائکہ رسولوں کی. اور آپ کو پتا ہے نا فرشتے اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں. فرشتے بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. اور اگر فرشتے اللہ ہی کے حکم سے یہ کام کرنے لگے ہیں جو حدیث میں ہے، تو کیا اس کام کو اللہ رب العزت قبول و منظور نہیں کرے گا؟ جس نے میرے صحابی کو برا بھلا کہا اس پہ اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، جمیع مخلوقات کی لعنت ہو جو میرے کسی صحابی کو برا کہے.